APS کے بعد جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا ایوری ون واز آن ون پیج، لیکن اب کی مرتبہ چند گھنٹوں کے بعد JUIFA کی جانب سے علیحدہ باتیں سنائی دینے لگی، NP کا اپنا موڈ ایک الگ سے نظر آنے لگ گیا. جیسے پاشا صاحب کہہ رہے ہیں پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوگا تو پھر آگے کیسے بڑھا جائے گا؟ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہے اس میں پاک فوج نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. جو اہم چیز جو اس وقت پاشا صاحب نے ذکر کیا، پولیٹیکل کنسنسس، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھ کے ہم لوگ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اس کے لیے آپ کو سیلف لیس ہونا پڑتا ہے. ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے انکلوڈنگ عمران خان، میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی بھی سیلف لیس ہے. وہ عوام کی خدمت کرنے نہیں آتا، یہ سارے کے سارے عہدے لینے آتے ہیں، یہ سارے کے سارے پیسے کمانے آتے ہیں، یہ سارے کے سارے شہرت کمانے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے پھر اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. مولانا فضل الرحمان کا آپ نے ذکر کیا، مولانا فضل الرحمان مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو کشمیر کمیٹی کا اگر چیئرمین بنا دیا جائے تو ان سے جتنے مرضی کنسنسس اپنے کروانے ہیں وہ کر لیں گے. اس وقت ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ نہیں ہے، یا وہ صدر پاکستان کو ان سے وعدہ کیا گیا وہ ان کو نہیں بنایا گیا. عمران خان صاحب کی آپ بات کرتے ہیں، پاشا صاحب نے ذکر کیا کہ اس وقت وہ بغل بچہ تھے، ابھی شہباز شریف صاحب بغل بچہ ہے. ٹھیک ہے، سو یہ جو باریاں ہم نے لگائی ہیں بغل بچہ، وہ تو ان کے فیورٹ ہے نا، وہ تو میاں صاحب خود ہی اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں کہ ان کے فیورٹ ہیں. ہاں، سو نواز شریف بھی اپنے وقت پہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کرتے رہے ہیں. زرداری صاحب جب اپنے ٹائم پہ آئے تھے وہ بھی اپنا بعد میں اینٹ سے اینٹ بجانا چاہ رہے تھے، لیکن عہدہ دوبارہ ملا تو دوبارہ آ کے بیٹھ گئے. تو یہ دیکھیں کہ چنے بھی چبوانے تھے جی، ناکوں بالکل چبانے تھے، اور وہ پیٹ بھی پھاڑنا تھا وہ شہباز شریف صاحب نے، زرداری صاحب. ٹھیک ہے، سو یہ دیکھیں، یہ میں نے جو بات کی، میں نے دیکھا نہیں ایسا کچھ ہوا، ایسا ہوگا بھی نہیں. سب کے اپنے انٹرسٹ ہیں. جب ان کو لگا کہ ہم دونوں کی حکومت بننے جا رہی ہے تو وہ پیٹ پھاڑنا، وہ اینٹیں بجانا، وہ سب کا سب ایک سائڈ پہ دھرا کا دھرا رہ گیا، اور ایک اس میں سے پریزیڈنٹ ہے اور ایک اس پرائم منسٹر ہے. یہ ہے آپ کا اصل پرابلم. بھائی بھائی بن گئے جی. پولیٹیکل کنسنسس تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا اس ملک کے اندر. آپ کو وہ قیادت بینیفٹ کے کنسنسس بن جاتے ہیں. جی بالکل. بینیفٹ اگر ان کا کنورج کرتا ہو کسی چیز پہ، آپ نے کوئی ایسا پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے جس سے ان کی کک بیکس ان کو ملیں یا کوئی اور چیزیں ملیں، اس پہ کنسنسس کرنا چاہیں گے تو سارے کنسنسس کر کے آگے بیٹھ جائیں گے. یہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، اصولاً پرنسپلی اس میں عمران خان صاحب کو بھی اپنی جتنے بھی معاملات ہیں، جو بھی وہ کہتے ہیں ان سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ ان کے نمائندوں کو بھولنا چاہیے تھا، ان کو جا کے شمولیت اختیار کرنی چاہیے تھی. مولانا فضل الرحمان کو بھی اپنی جو سٹیٹمنٹس، جو ایک کنسنسس بلڈ ہوتا ہے اس پہ قائمت دائم رہنا چاہیے تھا. دیکھیں، ہم اپنی لڑائیاں کرتے رہیں گے. میں تو بلکہ ایک چیز سے بھی آگے جاتا ہوں، پولیٹیکل کنسنسس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، پولیٹیکل کنسنسس کے جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں، اس میں سیاسی جماعتوں کے طور پہ آپ کا کنسنسس ہمیں نہیں چاہیے. تو کس کا چاہیے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، عوام کی جو ایک سپورٹ ہوتی ہے، جو میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، عوام اگر آپ فوج کی جس طرح پہلے سپورٹ کیا کرتی تھی، عوام ابھی بھی اگر وہ سپورٹ کرے تو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، پاک فوج کو کسی پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عوام بھی ساتھ نہیں ہے. یہ جو پچھلے 2-3 سال سے جو بھی واقعات صحیح یا غلط ہوئے ہیں، میں اس وقت یہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس ڈیبیٹ پہ جاؤں، اس وجہ سے عوام کا جو اعتماد تھا فوج کے اندر وہ بالکل تہس نہس ہو چکا ہے. یہ سوشل میڈیا ہم جو دیکھتے ہیں آئے دنوں، سب سے بڑا جو کلپریٹ بنا دیا گیا ہے وہ سوشل میڈیا کو بنا دیا گیا، اور ایک حد تک ہے بھی. یہ آپ کی شخصی آزادی، آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن، یہ آپ کا ایک رائٹ ہے، بٹ اٹ از سبجیکٹ ٹو سرٹن کوالیفیکیشنز. آپ کی کوئی نیشنل ٹرسٹ آتی ہے، آپ کی انٹیگریٹی آتی ہے، ملک کی سیکیورٹی آتی ہے، ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے آپ پابندیاں لگا سکتے ہیں. لیکن معاملات کیا ہوئے ہیں، آپ کی عدالتوں پہ بھی قدغنیں لگا دی گئی. لیکن قدغنیں تو رہی ہیں نا، ایکٹ آ نہیں گیا سوشل میڈیا کے. میں وہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں، عوام کی جو سپورٹ تھی نا، عوام کو ایک سپورٹ ہوا کرتی تھی. اگر ان کو کوئی آ کے انفورسڈ ڈسپیرنس کی جاتی تھی تو عدالت کا ان کے پاس ایک آپشن ہوا کرتی تھی. ان کو سیکیورٹی بھی چاہیے نا، وہ آ کے تو میں جا کے اپنی ریلیف لیا کرتے تھے. اب وہ ریلیف بھی ختم. پلس 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں اس میں ایک خاص پارٹی کے لوگوں کو جس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور کافی زیادہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ جاں بحق بھی ہوئے، تو اس سے جو خوف و ہراس کی جو ایک ہوا پھیل رہی ہے پورے ملک میں، اس وجہ سے وہ جو ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اور عوام، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس چیز پہ بلڈ اپ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. سیاسی جماعتوں کا پولیٹیکل کنسنسس کبھی نہیں ہوگا. یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے جو پہلے میں نے تاریخ پڑھی ہے اور آئندہ بھی یہ بتا رہا ہوں پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہوئے کہ ادھر پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہو سکتا.
دیکھیں میں کیوں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں جس طرح کی ڈیموکریسی ہے. دیکھیں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں عوام, یہ انڈائریکٹ ریپرزنٹیشن کا ایک طریقہ کار ہے. اگر عوام مانے تو جی اگر وہ حکومتیں پراپر لیجٹیمیٹ طریقے سے ووٹ لے کے آئیں گی تو پھر عوام کے پاس ریفرینڈم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈائریکٹلی جو وہ کہیں گے وہ یہی ہوگا کہ وہ عوام کہہ رہی ہے. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو سکسیسو الیکشنز رہے ہیں کسی میں زیادہ دھاندلی ہے کسی میں اس سے زیادہ دھاندلی ہے, وہ عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. تو وہ جو فیصلہ لیں گے عوام اس سے متفق ہوگی. تو لہٰذا اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان سیاسی جو ہم نے پیادے بٹھائے ہوئے ہیں ان سے رابطہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ڈائریکٹ عوام کے پاس جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں, ساری سیاسی جماعتیں, عوام جس بھی پیچھے کھڑی ہے سارے بیٹھ کے کنسنسس کر لیں گے تو عوام ان کے پیچھے کھڑی ہوگی. دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں, یہ بے شک ایک طریقہ کار, اگر ایک آئیڈیل طریقہ کار کا ذکر کیا جائے نا تو وہ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ایک لیجٹیمیٹ حکومت آئے, وہ عوام کا اس کے پاس مینڈیٹ ہو, وہ جب بیٹھے گی, وہ جب پولیٹیکل پارٹیز کو کال کرے گی, وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس کال کرے گی, تو جو پارٹیاں نہیں بھی مانتی ان کو آنا پڑے گا. اب ایشو یہ ہے کہ اس حکومت کی لیجٹیمیسی پہ بہت بڑا ڈاؤٹ ہے. فارم 43 کی جو باتیں ہو رہی ہیں, جب یہ بیٹھ کے ریپرزنٹیشن کرنا چاہیں گے عوام کی پروٹیکشن کے لیے, عوام کی سیکیورٹی کے لیے, تو پھر لامحالہ وہ لوگ جو وکٹم رہے ہیں اسٹل فراڈ کا جو کہا جاتا ہے وہ لوگ نہیں آئیں گے. میں نے آپ سے عرض کیا یہ باتیں ہیں کہ جن کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان سب کو آنا چاہیے تھا, لیکن ایک ہم انسان ہیں. اب ایک طریقہ کار ایک دیکھتے ہیں کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص لیگل نہیں ہے تو میں اگر جا کے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا تو میں اس کے لیجٹیم ماننا شروع.